السلام علیکم ناظرین، نالج فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح خوارزم کے ہاتھوں ماورو النہر سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور کس طرح دوسری طرف سلاجقہ روم کے نام سے ایک اور سلجوقی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ اس حصے میں ہم آپ کو منگولوں کے ہاتھوں سلجوقیوں کے مکمل خاتمے کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور نالج فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، سلاجقہ روم، جسے سلطنت آف رم بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد سلیمان بن قتلمش نے رکھی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے خلیج ارسلان نے اس کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ خلیج ارسلان صلیبی جنگوں کے خلاف پہلے مسلمان کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے 1101 میں صلیبی جنگ میں 3 صلیبی دستوں کو شکست دی تھی۔ چونکہ ابھی ان کی جرپیں ملک شاہ کی اولادوں سے ہوتی رہتی تھیں، 1107 میں خلیج ارسلان کی ملک شاہ کے بیٹے محمود تاپر کے ہاتھوں موت ہو گئی، لیکن بعد ازاں پھر خلیج ارسلان کے بیٹے مسعود اول نے کونیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کونیا ایشیا کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو بیزنطینی مسی شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا۔ اس کے بعد یہ سلطنت پھیلتی رہی۔ مسعود نے اس سلطنت پر 1156 تک حکمرانی کی۔ یہ سلطنت پھیلتی تو رہی، لیکن اس کے حکمران ہمیشہ حالت جنگ میں رہے، کیونکہ ان کو ہر وقت تمام سرحدوں سے خطرات تھے۔ انہوں نے بیزنطینیوں کے بہت سے علاقے چھین کر وہاں بہت سے ترک قبائل آباد کیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ان کی مغربی سرحد ہمیشہ غیر محفوظ رہی۔ مشرقی سرحد میں ان کو منگولوں سے خطرہ رہا اور کچھ اسلامی ریاستوں سے بھی ان کی جرپیں رہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ ریاست 120 سالوں تک بہت مضبوط رہی۔ یہاں پر بہت خوشحالی تھی، اس کے کارخانے آباد تھے۔ انہوں نے بہت سے مدرسے قائم کیے، جہاں سے بہت سے علماء، فلاسفروں اور ذہین لوگوں نے جنم لیا، جو بعد ازاں تاریخ کی سب سے کامیاب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا باعث بنے۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس ریاست کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ہوا یہ کہ اس ریاست کے 11ویں فرمانروا سلطان علاء الدین کیکوباد کا 1237 میں انتقال ہو گیا۔ چونکہ ان کے انتقال کی وجہ ریاست میں اندرونی سازش تھی، اس وجہ سے یہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بیٹے غیاث الدین کیسرو نے اس کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن منگول اس وقت بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ ایک طرف اس پر منگولوں کا بڑھتا ہوا دباؤ تھا، تو دوسری طرف امیر سعادتین کوپیک نامی شخص کی سربراہی میں اسے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 سالوں کے بعد جب اس نے آخر کار بغاوت کو ختم کیا، کریمیا سے اس کے قدم اخر چکے تھے۔ ریاست اور سلطانی فوج کمزور ہو گئی تھی۔ انہی دنوں منگولوں نے حملہ کر کے ایرز روم پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غیاث الدین کیسرو منگولوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور سلجوق ترک منگولوں کے ہاتھ بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ بہت سے وزراء اور سالاروں کا منگولوں کے ہاتھوں بک جانا بھی تھا۔ بعد منگولوں نے ریاست پر مزید دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ ریاست کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو انتظامیہ میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ریاست پر عائد کردہ ٹیکسوں کی شرح کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ سلجوقی سلطنت کا دائرہ کیسرو کے 3 بیٹوں میں تقسیم تھا۔ اس کے 2 بیٹے خلیج ارسلان اور کیکوباد دوم تو پہلے سے ہی منگول انتظامیہ کے تحت حکمرانی کر رہے تھے، لیکن اس کے بڑے بیٹے کیکاوس نے منگولوں کو قبول نہیں کیا تھا اور اپنی ریاست میں ان کے خلاف لڑتا رہا۔ لیکن 1256 میں منگولوں نے کیکاوس کو شکست دے کر سارے اناطولیہ میں اپنے قدم جما لیے۔ اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور بالآخر 1300 میں انہوں نے اس ساری ریاست کو ختم کر دیا۔ اس طرح سے کرۂ ارض سے ایک مضبوط مسلم ریاست کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، جب کسی بھی ریاست کے وزیر بغاوت کر دیں اور امراء لالچی ہو جائیں، وہ ریاست چاہے کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، بالآخر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال سلجوق ریاست ہے۔
اس سیریز میں ہم نے آپ کو سلجوق ریاست کے بارے میں کافی کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ مٹیریل ہم نے بہت سے ذرائع سے حاصل کیا تھا اور آپ تک پہنچایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ سلجوق ریاست کے بارے میں نہیں جانتے ان تک بھی یہ مٹیریل پہنچ سکے، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔